صادق امین، صادق امین۔ ناظرین، ہمارے چینل اللہ باقی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو افطاری کے فضائل بتائیں گے۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جہنم سے لوگوں کی گردنیں آزاد کی جاتی ہیں۔ اس لیے اس اہم وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، مومن کے لیے اس کا روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت اسے دنیا ہی میں جلدی حاصل ہو جاتی ہے، یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے، ان کے برابر اس دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔